گھروں میں سننے والی باپردہ باحیا غیرت مند مسلمان ماں بہنوں، پچھلا جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت اس پہ اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ جس لائبریری کے اندر بھی چلے جائیں، سیرت النبی کے عنوان سے وہاں پر کتابوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ سیرت النبی کے عنوان سے کتابیں بڑی بڑی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی سیرت کو ہر زبان والے نے لکھا، ہر ملک والے نے لکھا، ہر جگہ والے نے لکھا، ہر ایک نے کوشش کی کہ آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کو لکھا جائے۔ مسلمانوں نے بھی لکھا، غیر مسلم نبی علیہ السلام کی سیرت کو لکھا، مسلمان مصنفین کی بھی بڑی تعداد میں کتابیں موجود، کافروں نے بھی میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام کی سیرت کو لکھا، اگرچہ دونوں کا مقصد مختلف تھا۔ مسلمان نے جب لکھا تو اس نے بحیثیت خاتم الانبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بحیثیت اپنے نبی، بحیثیت اللہ کے پیغمبر، بحیثیت انبیاء کے سردار، اس حیثیت سے لکھا تاکہ اس پہ عمل ہو جائے، اور غیر مسلموں نے بحیثیت رہنما، بحیثیت لیڈر نبی علیہ السلام کی سیرت کو لکھا ہے۔ اب اس پوری سیرت کا یہاں پر بیان کرنا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو ہدف ہے، تقریباً ہم 25 لیکچرز کے اندر، 25 بیانوں کے اندر ہم نبی علیہ السلام کی سیرت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ میری تمام مسلمان ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے، گھروں کے اندر سن رہی ہے ماشاءاللہ تو بڑے اہتمام سے سنیں، اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ تشریف جلدی لے آئیں۔ تو انشاءاللہ ہم 25 لیکچرز کے اندر پیارے آقا مدنی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بیان کریں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام انبیاء علیہ السلام کے جو مقاصد تھے وہ کیا تھے؟ نبیوں کا آنا کس لیے ہوا؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ حضور کے زمانہ سے پہلے کیا صورتحال تھی؟ معاشرہ وہاں کا کیسا تھا؟ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت سے لوگوں نے سیرت کو بیان کیا، ہر انسان نے اپنا تعلق نبی علیہ السلام سے ثابت کرنے کے لیے عقیدت کے اندر میرے حضور کے واقعات بیان کیے، لیکن بطور خاص اور بہت زیادہ جو بیان ہوا وہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات ہیں، کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، آسمان سے بارش اتر
اشارہ کیا، ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑھ. نبی علیہ السلام نے قضائے حاجت کرنا چاہی، درخت چل کے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے پردے کا انتظام ہو گیا. یہ سب معجزات ہیں. اور زیادہ بیانوں کے اندر، زیادہ جلسوں کے اندر، زیادہ جمعوں کے اندر اسی کا بیان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے دوستو، اس کے اندر مستند واقعات اور غیر مستند واقعات کہ کوئی سچ ہے کوئی بنائے ہوئے، وہ سب چل جاتے ہیں. جیسے خطیب صاحب بیان کر لیتا ہے اور سامنے بیٹھے ہوئے حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر بس. لیکن جب جلسے سے اٹھ کے جا رہے ہیں تو ذہن یہ بنا کہ نبی علیہ السلام تو فوق الاسباب، اور نبی علیہ السلام تو انسانوں سے الگ ایک چیز کی ایک مخلوق تھے. ہاتھوں سے اشارہ کرتے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. یہ تو انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا ذہن یہ بن گیا کہ نبی علیہ السلام وہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ کیسے ہوگی اور ہم حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ کیسے عمل کر سکتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام تو بڑی اونچی شخصیت ہے. ذہن یہ بن گیا ہم کس طرح برابر ہو سکیں گے حضور کے ساتھ، ہم کس طرح حضور علیہ السلام کی پیروی کر سکیں گے. وہ تو اتنے اعلیٰ، وہ تو اتنے اشاروں سے کام کرنے والے. اب گویا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ بھی نہیں. حضور بحیثیت باپ کیسے تھے، بحیثیت بیٹا کیسے تھے، بحیثیت شوہر حضور نے کیسی زندگی گزاری. معاشرے میں رہے ہیں، ساتھ کے چچا تھے، چچا کے بیٹے تھے، ماموں تھے، ماموں کے بیٹے تھے، خالائیں تھیں، بیویاں تھیں. اب ان کا کیسا وقت گزرا، اس کو ہم بیان بہت کم. تو میرا جو ارادہ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکمل زندگی اس کو سن لیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ اس کو سن لیں انشاءاللہ. اگر دوستو پھر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے اور پھر میرا طرز عمل کیا ہے. پھر اگر میں نہیں کر سکا تو اب میں اس پر کیسے عمل کر سکتا. تو گویا ہمارے ہاتھوں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہی بات دل میں ہے کہ میں سیرت کو ہم بیان کریں انشاءاللہ. پھر حالات حاضرہ کے مطابق اب اگر ہم نہیں عمل کر سکے تو اب ہم کس طرح عمل کریں انشاءاللہ. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں. اب کیونکہ نبی علیہ السلام بحیثیت انسان ایک انسان بھی، بحیثیت عرب کے ایک عرب کے باشندے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اولیاء انبیاء کرام کی اولاد بھی. تو کسی کتاب لکھنے والے نے حضور کی سیرت کو عرب کے حالات سے شروع کیا کہ عرب لوگ کیسے تھے، خود سے بات شروع کی. کسی آدمی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حالات کو آدم علیہ السلام سے شروع کر دیا کہ بطور انسان تو وہ اول انسان. کسی نے کس طرف سے شروع کیا. ہمارا انشاءاللہ جو ارادہ ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے، انشاءاللہ 40 منٹ ہوتے ہیں تو ہم نے حضور کی مکمل سیرت 25 جمعوں میں بیان کرنا ہے. اور انشاءاللہ آج آپ سنیں گے تو آئندہ آپ خود تشریف لائیں گے اللہ کے نبی کے پاس انشاءاللہ. تو میں بات یاد کرنا تھا کہ کسی نے عرب کے حالات سے شروع کی، کسی نے آدم علیہ السلام سے شروع کی، اور ہم آج جو شروع کر رہے ہیں سیرت، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو ساتھ لے کے بیان کریں. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہے اس کی کتاب، نبی کے اوپر اترنے والی کتاب. اگر صرف نبی کی ذات پر بحث کی جائے، بات کی جائے، تو پھر آپ کو مثال ملے گی عیسائیوں کی. عیسائیوں نے نبی کی کتاب کو چھوڑ دی، نبی کی کتاب کو نہیں پڑھی، چھوڑ دی. اس کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، اس کے اندر چینجنگ ہوئی، وہ کچھ سے کچھ بنتی چلی گئی. انہوں نے ذات نبی کو پکڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات، اور پھر اتنا آگے گئے
نبی کی ذات کو اللہ کے برابر کر دیا. تو پتہ چلا کہ نبی کی ذات میں جب پڑھیں گے اور بہت آگے اور کتاب کو چھوڑ لیں گے تو پھر بھی انسان کو برابر ہے. بات ہے کہ نہیں؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ مشکل تو بات تو نہیں ہے. جی اب حضرات ماشاءاللہ اس طرف زیادہ ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں. حضرت آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ اب صرف کتاب کو پکڑنے کی اگر مثال دیکھیں تو یہودیوں نے صرف اپنی کتاب کو پکڑا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے بات ہی نہیں کی. ان کا نبی موسیٰ کتاب کو پکڑا, اس کو حفظ کرنے لگے, اس کو سنبھالنے لگے, اس کی حفاظت اس میں لے کے اتنا آگے بڑھ گئے کہ اس کتاب نے اپنی مرضی کے مسائل لکھے, لیکن نبی کی ذات میں کوئی مواد نہیں. کسی نے یہودی سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کوئی بتا نہیں. اچھا میں جواد صاحب کی تشریف لائے, آپ حضرات تھوڑے آگے موضوع کی سیرت پڑھیں گے. اچھا بڑا پیار کا موضوع ہے, بڑی محبت کا موضوع ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کو خود اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر چل رہے ہوں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستو ہم اس طرح کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی ذات کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کے انشاءاللہ ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہ بہتر طریقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صحیح بات ہے. اچھا تو قرآن مجید نے اب سیرت کا جو آغاز کیا, حضور علیہ السلام کی پیدائش, سیرت کا آغاز, تو قرآن نے آدم علیہ السلام سے شروع نہیں کی. اللہ کی نبی علیہ السلام کا جہاں بیان آیا تو قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات شروع کی. قرآن نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بات کا آغاز کیا. یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے دادا بھی, کیا ہے دادا. قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑے خوبصورت انداز میں بیان ہوئی. اور پھر مرکز اسلام کا جو مرکز بنایا خانہ کعبہ, اس کی تعمیر میں بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے. اور انہوں نے بنایا جس کی طرف آج ہم سب حضرات منہ کرتے ہیں, اور اس وقت بھی آپ حضرات کا منہ کس طرف ہے؟ یہ نہیں پتا کس طرف ہے؟ کعبہ کی طرف. تو میرے دوستو آئیے بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں تھی. اس شہر میں آپ میرے ساتھ بولیں گے, اس شہر میں بابل کا شہر تھا, اور اس جگہ کا نام تھا. اور آپ اس کو سمجھ لیں آج کے لوکیشن کے حساب سے میپ جو آج کل کا نقشہ ہے تو یہ صدر مقام اس کا عراق بنتا ہے. عراق کو سنا ہے, بابل اس کا پہلا نام تھا. تو وہاں پہ عراق میں آپ کہتے ہیں بابل کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے. انہی کی اولاد سے سلسلہ نبوت بھی چلا. پہلے بھی انبیاء رہے لیکن زیادہ انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ ایسے جگہ پیدا ہوئے کہ وہاں مین مرکز سمجھ لیجیے آپ حضرات, اور زرخیز زمین ہے اس وقت کے حساب سے بابل عراق. لیکن کفر کے اعتبار سے, بت پرستی کے اعتبار سے بھی بڑی مشہور اور بڑی اونچی سمجھنے والی جگہ بابل ہے. اور پھر جس گھر میں جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ بتوں کے مجاور بھی ہیں, یہ تو بات ہے, لیکن کتنی بڑی بات بھی ہے بت ساز بھی ہیں, بت بناتے بھی ہیں, ایسے خاندان میں. لہٰذا آپ نے کتنی مشکلات سے توحید کا درس کیا ہوگا, میں اس طرف تو نہیں جا رہا. میں نے پہلے کہا کہ حضور کی سیرت کی تفصیل سے یہاں بیان نہیں ہو سکے گی, لیکن ہم 25 شروع میں انشاءاللہ بیان کریں گے مختصر. تو ہم آگے جاتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی 2 بیویاں تھیں. کتنی تھی جی؟ 2 بیوی. ایک بیوی کا نام سارا
کتابوں عربی کتابوں کے اندر تو حاجر لکھا ہے، ہمارے ہاں اردو میں کیونکہ اس کو حاجرہ پڑھتے ہیں تو میں وہی الفاظ استعمال کروں گا تاکہ آپ مزاج کو یاد رہے، ورنہ عربی کتابوں میں یہ لفظ حاجر لکھا ہے۔ تو باہر دوسری بیوی ہے حاجرہ، کیا حاجرہ یہ دوسری بیوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد موجود نہیں، اولاد نہیں، بیویاں نہیں تھیں۔ آپ بولیں گے میں بیان ہوگا آپ سن رہے ہیں رات کو کتنی بیویاں؟ دو، ایک کا نام سارہ، ایک کا نام حاجر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ پہلی بیوی کو فلسطین موجودہ شام کہہ دیں۔ آپ نے سیرت شروع کرنا ہو تو ایک اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، اس وقت کے اعتبار سے جو مصر کہلاتا تھا، جو عراق کہلاتا تھا، جو فلسطین تھا، جو شام تھا، آج کے ورلڈ میپ پر جو آج کا نقشہ ہے دنیا کا، اس میں وہ اس کے حدود نہیں ہے۔ اب آپ کہیں وہی جو علاقہ ہے اسی کا حد ہوگی تو وہ تبدیلی ہوگی اس کے اندر، تو میں علاقے کا نام لے رہا ہوں یعنی کہ میپ پر کر اس کے وہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کوئی علاقہ بڑا ہو گیا ہو، کوئی چھوٹا ہو گیا ہو، تو دنیا کا نقشہ تبدیل ہوا ہے۔ تو فلسطین کے اندر حضرت سارہ علیہ السلام کو چھوڑا اور کہا دوسری بیوی کو یہاں سے آپ لے کے چلے جائیں حجاز مقدس، حجاز کے اندر، حجاز سعودی عرب کا نام ہے، حجاز کے اندر لے کے چلے جائیں، اللہ کا حکم ہے۔ ایک بیوی فلسطین کے اندر چھوڑی اور یہ 1200 تقریباً یا 1400 کلومیٹر سفر یہ فرما کے دوسری بیوی کو لے کے کہاں آگے، کہاں آگے؟ حجاز کے اندر، کہاں آگے؟ حجاز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حجاز کو آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرما دیا بڑھاپے میں، اس کا نام رکھا اسماعیل۔ کیا نام رکھا؟ جی اسماعیل علیہ السلام۔ علم یہ اس بیٹے کو یہاں لے کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا بیٹا عطا فرما دیا یہ اس کے بعد بڑھاپے میں، اور وہ یہ بیٹا عطا کیا حضرت سارہ کو جو کہاں تھی؟ کہاں تھی؟ فلسطین میں۔ ایک بیوی فلسطین میں، ایک بیوی حجاز مقدس کے درمیان میں 1200-1400 کلومیٹر کا فاصلہ۔ اس بیوی کو اللہ نے پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیا، اس بیوی کو اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کر دیے۔ بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اسحاق۔ آپ کے ذہن میں یہاں تک کا نقشہ آ گیا؟ جی ابراہیم علیہ السلام کا یہاں تک ہو گیا؟ اچھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو امتحانات آئے میں ان کا تذکرہ یہاں نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے۔ آپ کو کیونکہ نبی علیہ السلام کی سیرت بیان کرنی ہے تو دادا سے میں نے بات شروع کی۔ اب یہودیوں کے ہاں جو بات لکھی ہے اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 40 انبیاء آئے۔ کتنے؟ ہمارے جو ہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جناب اسحاق سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک سارے نبی اسی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ سمجھے جب؟ تو یہ دادا ہوا ابراہیم علیہ السلام دادا، اسحاق علیہ السلام ایک بیٹا، اسماعیل علیہ السلام حجاز میں دوسرے بیٹے، اور ان کا بیٹا ان کی اولاد میں تقریباً ہمارے یہاں 70,000 انبیاء بنی اسرائیل اس میں آئے، اور اس اولاد میں اس پورے وقت کے اندر صرف ایک نبی آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے ان میں جو بیٹا مشہور تھا اس بیٹے کا نام اسحاق،
کیا تھا یعقوب، اسحاق علیہ السلام کے بیٹوں میں جو بیٹا جس کا تذکرہ ہم کریں گے اس کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہو گیا۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کا لقب تھا اسرائیل۔ کیا لقب تھا؟ اسرا مانا ہوتا ہے عبد، اللہ کو کہتے ہیں، عبرانی زبان ہے، مطلب ہے عبد اللہ۔ اسرائیل کا مانا اللہ کا بندہ۔ کیا مانا؟ تو ان کی جو اولاد آئی اسے کہا بنی اسرائیل۔ کیا کہا؟ اسرائیل کی اولاد۔ تو پتہ چلا کہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی بھی آئے سارے نبی کس میں سے آئے؟ بنی اسرائیل۔ کس میں سے آئے؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اتنا بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ جی یہاں تک بات سمجھ۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی فلسطین میں موجود ہے، فلسطین میں حضرت سارہ، اسی پہ آتے ہیں، اس کی بات سنت کو لگے گی نا، تو وہاں کی زبان ہے عبرانی۔ کیا؟ کون سی زبان ہے؟ عبرانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عبرانی بولتے تھے، ان کی اولاد بھی عبرانی زبان بولتی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہ بھی عبرانی زبان بولتی تھی۔ اب یہ چلی گئی وہاں حجاز کے اندر، ان کو اللہ کا حکم آ گیا، تو وہاں پر اب یہ تو عبرانی زبان بولتی ہے، تو بیٹا بھی لازمی بات ہے۔ اب ان کے اوپر کیا تھی؟ تو ایک بات آپ کو درمیان میں یہ بتا دوں، بڑی میٹھی باتیں ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے جس بات کو قرآن نے مبہم رکھا ہے، تفسیر بیان نہیں کی، اس کو ہمیں بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا اسماعیل علیہ السلام کا بہت تذکرہ کیا، لیکن یہاں یہ بتایا نہیں کہ کتنی عمر میں وہ وہاں حجاز کو چلے گئے، لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے بہرحال تقریباً چھوٹے تھے، 20 سال 2 سال کے ہو سکتے ہیں۔ تو چھوٹا بچہ کون سی زبان بولے گا؟ جو اس کی ماں بولتی ہے۔ کون سی بولے گا؟ ماں بولتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان بھی عبرانی، اس بیوی کی زبان بھی عبرانی، وہاں حجاز کے اندر جو بیوی چھوڑ کے آئی اس کی زبان بھی کیا ہے؟ عبرانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بچہ جو ہے وہ بھی عبرانی۔ اور آج بھی یہودی وہی بنی اسرائیل کی زبان عبرانی اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں پر آگے واقعہ آ جائے گا زمزم کا، زمزم جب کنواں نکلا تھا تو ایک قبیلہ بنو جرہم کا وہاں پانی لے کے آیا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے نا مکہ میں حجاز، تو وہاں وہ پانی لے کے آباد ہو گئے۔ اس قبیلہ جرہم کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، وہ کیا تھی؟ اب یہ بچہ اس قبیلے میں بڑا ہو رہا ہے، ساتھ میں بڑا قبیلہ بہت بڑا، اور یہ ماں بیٹے وہاں ہیں، اس قبیلے میں بڑا ہو رہا ہے، لہٰذا اسماعیل علیہ السلام نے وہاں عربی سیکھی، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ بنو جرہم میں ہی ہوئی، وہی بنو قبیلے، لہٰذا ان کی زبان وہاں سے عربی بنی۔ لیکن میرے دوستو جو میں اشارہ کر رہا ہوں، عبرانی زبان فلسطین سے ختم ہونے والی تھی، صرف 20 یا 25 آدمی رہ گئے تھے جن کو یہ زبان آتی تھی، بس یہودیوں نے کہا ہمارے نبی کی زبان تو عبرانی ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے، لہذا انہوں نے محنت کی، ان 20 سے 25 پروفیسر نے، ان لوگوں نے اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے کالجوں کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر اس زبان کو پڑھایا، اور پھر اتنی عام ہو گئی کہ ان کی یونیورسٹی بھی ساری زبان عبرانی میں چلنے لگی، ان کا علاقے میں زبان عبرانی بولے جانے لگی، ان کے اخبارات عبرانی زبان میں آنے لگے، اور آج اسرائیل کے اندر بھی اور یہود جتنے بھی ہیں سب کی زبان عبرانی ہے۔ نے کہا ہمارے نبی کی زبان، لیکن مسلمان میں غیرت نہیں آئی کہ ہمارے نبی کی زبان تو عربی ہے، کیا ہے؟ عربی ہے۔ ہمارے ہاں اسکول میں ہم کہاں تک عربی کو لے کے جا رہے ہیں، وہاں بھی ایک اسکول میں ہو میں بات نہیں کرتا، بہرحال ہمارے ہاں کبھی سنا ہے عربی کی اخبار آئی ہو؟ سنا ہے عربی کا اخبار شائع ہوا؟ کبھی نہیں۔ ہمارے ہاں عربی کے اندر کتابیں کہیں کوئی پڑھ سکتا، کوئی نہیں پڑھ سکتا،
ہمیں عربی سے مناسبت ہے ہی نہیں، حالانکہ ہمارا قرآن عربی، ساری حدیث مبارکہ عربی ہیں، ان کو کس طرح سمجھیں؟ تو بہرحال یہاں بھی اشارہ ہے کہ ہمیں اس طرف بھی سوچنا چاہیے، ہمیں اس طرف بھی، میں آتا ہوں بات میں تبھی ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی جو وہاں پر رہی، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، زمزم کا پانی نکل آیا، میں واقعہ نہیں بیان کرتا ہوں، جو رو رہے تھے اور پھر وہاں پر زمزم کا کنواں آ گیا. اب زمزم یہ لفظ بھی عربی نہیں ہے، زم یہ عربی نہیں، یہ لفظ بھی عبرانی ہے. یہ حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام نے جب پانی نکل کے آیا تو انہوں نے منڈیر بنائی، ریت ہے نا، ریت کو لیا اور سڑوں سے بند کر دیا بڑی جگہ، اور کہا زم کہ رک جا، رک، اس کا معنی یہ عبرانی. نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اگر حضرت ہماری حاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روکتی نہ تو یہ پانی نہر کی صورت میں اور تالاب نہ ہوتا بلکہ نہر کی صورت میں جاری ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے روک دیا زمزم کے لیے. تو باہر جب پانی نکل کے آیا تو وہاں سے ایک قبیلہ گزر رہا تھا جس کو پتا چلا کہ یہاں حجاز کے اندر صحرا میں ایک پانی کا کنواں نکل آیا ہے. اب پانی وہاں پر بڑی مشکل سے ملتا تھا، لہٰذا اس قبیلے کے سردار نے فیصلہ کیا کہ ہم اسی کنویں کے پاس اپنا ڈیرا لگاتے ہیں. اب وہ قبیلے کا سردار، اس قبیلے کا نام تھا بنو جرہم. کیا تھا؟ بولو، اس کا واقعہ بہت آئے گا، میں آپ کو نام یاد جائے گا. بولو کون سا قبیلہ تھا؟ بنو جرہم. جس طرح ہمارے یہاں قبیلے ہوتے ہیں نا، سواتی، محمد فلان فلانا، سید برادری ہے، مجھے برادری ہے، تو وہاں بنو جرہم کا قبیلہ تھا. اب یہ قبیلہ اس کنویں کے پاس آ کے وہاں پر رہنے لگے. اب ادھر اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ بھی وہیں پر ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام جو نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں. میں نے سیرت بات شروع کی، آپ کو یاد ہوگا، حضور کی سیرت بیان کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً وہاں پر دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے جب اللہ کا حکم ہو جاتا. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے بہت واقعات بیان کیے. انہیں یہ بھی آیا ابراہیم علیہ السلام کی توحید انہوں نے کیسی بیان کی لوگوں کو. وہاں پر یہ بھی آیا کہ بت پرستی کے زمانے میں کس طرح وقت گزارا، پھر نمرود بادشاہ کے سامنے کس طرح پیش ہوئی، پھر آگ میں انہوں نے وقت کیسے گزارا. یہ ساری باتیں آپ کو درمیان میں سنی ہوئی باتیں. میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم جو سنتے رہتے ہیں وہ معجزات سنتے ہیں اللہ کے نبی کے فوج سے. ہم حضور کی پوری زندگی سنتے ہی نہیں. میں انشاءاللہ نہیں سناؤں گا آپ سے، آپ انشاءاللہ سنیں. بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام اب ان کی عمر کتنی تھی کہ شادی ہوئی؟ قرآن میں یہ بیان نہیں کی. اب آپ کہیں کہ قرآن نے بیان نہیں کیا، وہ اس لیے کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا کہ نہیں؟ لیکن وہاں عمریں بیان نہیں کی اور وہاں بہت تفصیل، اس لیے کہ قرآن ناول نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، قرآن افسانے کی کتاب نہیں. قرآن کا مقصد ہدایت. کیا نہیں؟ اگر اس میں اس طرح کی تمام تفصیل آ جاتے ہیں کہ احکامات نہ ہوتے تو لوگ کہتے ہیں کہانیاں کی کتاب ہے قرآن مجید، بس تو کہانی لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر ہر جگہ آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کہیں تھوڑا ایک جگہ پر ہے، تھوڑا کہیں آگے جا کے ہوگا، تھوڑا کہیں اور ہوگا. مکمل واقعہ آپ کو وہاں پر نہیں ملے گا تفصیل سے، اس لیے کہ قرآن افسانہ اور ناول نہیں. اس لیے بہرحال جو تاریخ سیرت کے بارے میں لکھتے ہیں تو ان کی 10 یا 12 سال عمر ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. کتنی ہوگی؟ اب انہوں نے قبیلہ بنو جرہم سے میں جو قبیلہ ساتھ آباد ہوا تھا کنویں کے پاس جو آ کے رہا تھا، اس ہی میں سے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. سمجھ آئے آپ؟ شادی ہوئی. اب ان شادی کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے آئے. ابھی ان کی عمر بڑی ہے، 10-12-15 سال ہو گئے. بیٹے کو ملنے آئے تو دیکھا ماشاءاللہ بیٹے کے جو آپ نے چھوڑ کے گیا تھا حضرت کون سی بیوی چھوڑی تھی؟
ہاں حضرت حاجرہ کو چھوڑا تھا نا، اس کو چھوڑا تھا تو ماشاءاللہ یہاں بڑا قبیلہ آباد ہے، قبیلے کا نام ہے بنو جرہم۔ پتہ چلا کہ بیٹے کی تو شادی ہو گئی، اب بیٹا گھر میں موجود نہیں، بیٹا گھر میں موجود نہیں۔ اب تشریف لائے، دروازے پہ دستک کی، وہ عورت باہر نکلی، اس عورت سے کچھ دو چیز باتیں ہوئی، یہی تعارف کرایا کہ میں آپ کا سسر ہوں، سمجھ آتی؟ جب دو تین باتیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اپنی فراست نبوت سے، اپنے ایک تجربہ سے، نبوت بھی ہے وہی الہی ہوگی، یہ بھی ہو سکتا ہے، سمجھ گئے کہ میری اولاد کے لیے یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، میری اولاد کے لیے یہ لڑکی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے اس عورت سے کہا، جب اسماعیل علیہ السلام نے کہا اسماعیل واپس آ جائے تو اسے کہنا اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کر، کیا کہنا؟ تبدیل کر۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھا سا آدمی آیا تھا، اس نے تو صرف باتیں کی، ہمارا حال احوال پوچھا، آخر میں کہہ کے لیا ہے کہ اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کرے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے، والد محترم، اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ میری اولاد کے لیے یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس عورت کو طلاق دی۔ دوسری شادی بھی کہاں پر کی؟ بولو نا، کہاں پہ؟ اسی قبیلے کے اندر، قبیلہ بنو جرہم کے اندر، اور یہ قبیلہ جو آیا تھا، اس قبیلے کا سردار عوام بن عمر، اس کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہوئی 12 بیٹے ہوئے، کتنے بیٹے؟ وہ اسحاق علیہ السلام اور حضرت جو سارہ ہیں وہ وہی فلسطین میں ہیں، تو پھر واپس لے کے چلتے ہیں، میں یہاں اجازت کا نظر رہا ہوں۔ تو بھائی ان کی اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کتنے ہوئے؟ 12۔ 10 مشہور نہیں ہوئے، ان کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا۔ 2 بیٹے ایسے ہیں کہ جن کو لوگوں نے جانا اور بڑے مشہور ہوئے مانا، ایک کا نام ہے نابت اور ایک قیدار، یہ 2 بیٹے کا نام ہے نابت اور قیدار۔ نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب قیدار سے ملا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام فوت ہو گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کی شادیاں ہوئیں تو کتنے خاندان بن گئے؟ 12۔ کتنے بنے؟ 12 مطلب 12 ہی کارپوریشن نا، کتنے خاندان بنے؟ 12 خاندان۔ اب 12 خاندان یہ ہوگی، قبیلہ بنو جرہم جو وہاں پہ آباد آیا تھا پانی کے پاس، اب وہ بھی بڑا قبیلہ ہے، اب اس کے بھی اندر تو لوگ ہوں گے نا، تو وہ بھی گھر بنائے تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ بن گیا، بڑا علاقہ بن گیا۔ اب قبیلہ بنو جرہم نے وہاں پر ایک عارضی سی حکومت قائم کر دی، بات کوئی حکومت نہیں تھی، جاز کیا کوئی لوگ تھی نہیں، آدھے حاضرہ تشریف لائے تھے نا، تو انہوں نے اس علاقے پر چھوٹی سی کیا کر دی ریاست سمجھو، جو قبیلے کا سردار تھا وہ وہاں کا بڑا بن گیا اور باقی لوگوں کو اپنا مشیر بنا کے ایک حکومت قائم کر، ریاست قائم ہو گئی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر بیت اللہ بنا کے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بھی فوت ہو گئے، بیوی فوت ہو گئی، تو وہاں پر کعبۃ اللہ بھی قریب، زمزم کا کنواں بھی قریب، اور ان لوگوں کی وہاں ریاست قائم ہو گئی۔ اب لازمی بات ہے جب کعبۃ اللہ پر ریاست بن گئی تو باقی جو علاقہ تھا اس پر بھی حکومت انہی لوگوں کی ہونی چاہیے تھی۔ کیا خیر مرکزی جگہ جب آگے جو وہاں پر ریاست ہے تو جو خالی صحرا ہے اس پر بھی انہوں نے حدود لگا دی، یہ ہماری حکومت کی جگہ ہے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ تو وہ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ حجاز پر حکومت کس کی آ گئی؟ قبیلہ بنو جرہم کی، سمجھ آئی میری بات؟ قبیلہ بنو جرہم کی وہاں پر آ گئی حکومت۔ اس کے بعد وقت چلتا رہا، نبی کریم علیہ السلام کے 21ویں پشت میں دادا آتے ہیں حضرت عدنان، کیا نام ہے؟
یہ وہی قیدار کی اولاد ہے، قیدار کی اولاد ہے حضرت عدنان، یہ حضور علیہ السلام کے 21ویں پشت کے دادا ہے۔ تو یہاں تک بہت وقت گزر گیا، وہی لوگ رہے، وہی زندگی چلتی رہی، نظام چلتا رہا، تو حضرت عدنان تک بات پہنچے۔ تقریباً ان کا 2000 سال تک آپ کہیں تو اس نظام وہاں قائم رہا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں مسئلہ یہ ہو گیا، ایک ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، آپ کو یاد ہے؟ ایک ہے قبیلہ بنو جرہم، جہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، سسرالی، لیکن وہ لوگ تو جب تبدیل ہو گئے، نسلیں تبدیل ہو گئی۔ یہ جو اولاد ہے یہ انبیاء کی اولاد ہے، ابراہیم علیہ السلام، وہ قبیلہ انبیاء کی اولاد میں سے نہیں، لیکن سرداری تو ان کے پاس۔ اب ان قبیلے نے اپنی منمانی شروع کر، اپنی مرضی میں جو آیا وہ کی۔ اب بیت اللہ قائم ہے، لوگ وہاں پہ طواف کے لیے آ رہے ہیں، طواف کے لیے، تو یہ ان کو تنگ کر رہے ہیں، کوئی کس سے پہ تنگ کرتا ہے، کوئی کہاں تنگ کرتا ہے۔ اب چونکہ انبیاء کرام تو نہیں ہیں، لیکن وہ نبیوں کی اولاد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے دادا کا بنایا ہوا بیت اللہ جہاں لوگ حج کے لیے آئے، اس کو یہ قبیلہ تنگ کرتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے منمانی شروع کر دی، حاجیوں کو تنگ کر دیا۔ تو اتنے میں وقت گزرتا جب رہا تو اسی قبیلے کے پاس بے حجاز کے اندر، اسی حکومت کے اندر ایک اور قبیلہ، ایک اور قوم بھی آن کی آباد ہوئی جس کا نام تھا بنو خزاع۔ بنو خزاع، ایک بنو جرہم ہو گئے، تین ہو گئے، یاد کرتے ہیں حضور کی سیرت یاد کریں نا انشاءاللہ۔ ایک قبیلہ بنو جرہم، یہ اسماعیل علیہ السلام کی سسرالی رشتہ دار، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد، دو آدمی تھے، تیسرا قبیلہ آ گیا، وہ کیا تھا؟ بنو خزاع۔ لیکن ان کی بھی جرہم والوں سے لگتی نہیں تھی، لگتی نہیں تھی۔ سرداری جانی بات ہے، سرداری کہاں لگتی ہے؟ حکمرانی۔ ان کو پتا چلا کہ انبیاء کی اولاد جو ہے اسماعیل کی، یہ بھی اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ حاجیوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ یہاں پہ طواف والوں کو تنگ کرتے ہیں، کبھی ٹیکسز، کبھی کیا، دوسرے معنی میں کارخان بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے قبیلہ بنو خزاع نے اس بنو اسماعیل سے، آل اسماعیل جو اسماعیل کی اولاد ہے، ان سے مل کر مشورہ کیا کہ ہم قبیلہ جرہم کو یہاں سے بھگاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بھگاتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب بنو خزاع اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہ دونوں مل کے انہوں نے بنو جرہم پر حملہ کیا کیا؟ اور بنو جرہم کو مکہ المکرمہ سے بھگا دیا۔ کہاں سے؟ مکہ مکرمہ سے کیا کر دیا؟ بھگا دیا۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا؟ ایسے قبیلہ تھا، اس نے بھاگتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نہ رہ سکتا لیکن تجھے بھی خوشیاں نہ رہ سکتا، کیونکہ سرداری ہے۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے زمزم کے کنویں کو بیت اللہ کے اندر کے، وہاں کسی بادشاہ نے سونے کے ہرن چاندی وغیرہ کے بنا کے بھیجے، وہ بھی اٹھائے، بیت اللہ کے اندر جتنی اور عمارتیں اچھی چیزیں تھیں وہ بھی اٹھائیں، ساری لا کے اس زمزم کے کنویں پہ، اور اپنی حکومت میں بنو اسماعیل کو بھی نہیں پتا، بھی بنو خزاع کو بھی نہیں پتا، اپنے چھپ کر وہ جو زمزم کا کنواں تھا اس کو بند کر کے، ختم کر کے، اوپر سے بھی بند کر کے صحرا کی مٹی چیپ کی، اور بس جاتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلا کہ کنواں کہاں ہے۔ جب ان کی حکومت جانے لگی، اب یہاں پر پتہ ہی نہیں کہ وہ کنواں کدھر گئی، لہذا لوگوں سے زمزم کا کنواں غائب ہو گیا۔ اب اس قبیلے کی بنو خزاع جو تھا اور جو بنو اسماعیل ہے، ان حضرات کی 300 سال تک حکومت رہی۔ کتنے سال؟ کتنے سال؟ 300 سال گزر گئے۔ اس کے بعد کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو وقت ہے یہ تقریباً 2500 سال کا وقت ہے۔ تو اب 300 سال ان کا زمانہ ہوا۔ اب اتنے میں بنو اسماعیل جو تھے وہاں کا مشہور آدمی کون تھا؟ اگر کسی کو یاد ہو 10 روپے نام سے بولو، میں نے نام دیا گیا سر، ابھی 2 منٹ پہلے میں نے کہا عدنان تھا، اب مجھے 10 روپے دو، کیا نام تھا؟ بنو اسماعیل کا مشہور آدمی کون تھا؟ عدنان۔ میں نے کہا تھا اس کی اولاد میں جو مشہور ہوا بنو اسماعیل میں، بنو خزاع کے ساتھ جو بڑا چالاک اور بڑا سمجھدار انسان تھا، اس کا نام تھا قصی۔ کیا تھا؟ قاف صاد اور یا، قصی، قصی نام تھا اس کا۔
کے اندر عدنان سے پہلے قصی کا نام آتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے دادا بنتے ہیں، یہ بھی وہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. اب یہ قصی بڑا چالاک اور سمجھدار انسان تھا، تو بنو خزاع نے ان سے مل کر حکومت میں اس کو شامل کیا. 300 سال بعد قصی بھی حکومت کے اندر آیا. اب گویا کہ آپ یوں سمجھیے کہ اس حجاز کے اوپر جناب نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کی حکومت آ گئی. سمجھ آئی آپ کو؟ حکومت کس کی؟ قصی کی حکومت آ گئی نا، بنو خزاع کے ساتھ مل گئی. لیکن جو مشہور جو عہدے تھے وہ قصی کے خاندان کو ملے، بنو خزاع نیچے ہوتے ہوئے. تو یوں نبی کریم علیہ السلام کی جو خاندان بنو اسماعیل ہے اس کی حکومت یہاں پہ اس کے اوپر آ گئی حجاز کے اوپر. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کیونکہ تقریباً 137 سال کے عمر میں انتقال کر گئے دنیا سے، تو ان کی اولاد میں مشہور آدمی پہلا میں نے بتا دیا 2 لاکھ نابغ تیجار، 2 بیٹے مشہور ہوئے. پھر ان تیجار کی اولاد میں جو دوسرا آدمی مشہور ہوا وہ عدنان. پھر عدنان کی اولاد میں جو بڑا سمجھدار آدمی نکلا وہ قصی. وہ کیا جی؟ قصی. اب اس کی حکومت آئی اور ان جیسا بڑا نسب والا آدمی کہیں بھی نہیں دیکھا. اس لیے ایک مرتبہ ابو سفیان سے قیصر کے بادشاہ نے پوچھا تھا، اب وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کہ بھائی آپ کی جو علاقے میں نبی آیا ہے محمد، اس کے خاندان کے لوگ کیسے ہیں؟ جی آپ سوئے تو نہیں جاگ رہے تھے؟ آپ کو سمجھ آ رہی میری بات ہے نا؟ ہمارے پیارے نبی کا تذکرہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا تذکرہ ہے. تو اس نے پوچھا کہ آپ جو نبی آئے وہ کیسے ہیں نسل کے لحاظ سے؟ تو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان انہوں نے پھر بھی غیر موجودگی میں حضور نے کہا تھا کہ ان جیسا عالی نسل ہمارے خاندان میں نہیں، وہاں پورے حجاز میں کوئی نہیں. اس کے باپ دادے میں قصی جیسا آدمی گزرا ہے، عدنان جیسا آدمی گزرا ہے، تیجار جیسا، پھر اسماعیل اور پھر ابراہیم علیہ السلام ایسے آدمی گزرے. لہٰذا اب قصی کے زمانہ آ گیا، لیکن میں نے پھر بتایا کہ یہ ایک ریاست ہے اور یہاں پر حکومت کوئی باقاعدہ قائم نہیں، ریاست ہے چھوٹی سی آنے والوں کے لیے. اور یہاں پر حکومت کرنا آسان کام بھی نہیں تھا کہ بنو خزاع کے بھی 300 سال ہو گئے، ان کی اولاد بھی بڑھتی چلی گئی، بنو اسماعیل کی اولاد بھی اتنی زیادہ ہو گئی کہ بڑا ملک ہے. اب وہاں حکومت اب کس طرح قائم ہو؟ تو بنو خزاع کو آخر میں سمجھ نہ آئی کیا کیا جائے یار، کوئی جنگ چھڑے گی نا. اب میں بادشاہ بنتا ہوں تو میرے چاچے کے بیٹے نہیں چھوڑیں گے، پھر وہ دوسرے چاچے کے بیٹے، پھر وہ، اب کیا کرتی چلے. تو قصی اتنے سمجھدار تھے، انہوں نے کیا کر دیا، وہاں پر حجاز کے اندر بیت اللہ کے قریب ایک گھر قائم کر دیا جس کا نام رکھا دار الندوہ. کیا نام رکھا؟ دار عربی میں گھر کو کہتے ہیں، ندوہ عربی میں مشورے کو کہتے ہیں. مشورے کی جگہ آپ ہمارے یہاں کہتے ہیں تو اس کو اسمبلی ہال، اور سمجھ آئی کہ پارلیمنٹ ہاؤس بنا دیا، دار الندوہ پارلیمنٹ ہاؤس بنا دیا. اب اس نے یہ کیا کہ خود وہ ریاست کے سربراہ بن گئے اور بڑے جو زیادہ اولاد والے قبیلے کے لوگ تھے ان سب کو اپنے اپنے علاقوں میں سردار بنا دیا. اور پھر کہا کہ حکم تو وہی ہوگا جو قصی کرے گا، لیکن دارالندوہ میں ہماری میٹنگ ہوگی، یہاں ہم بات رکھیں گے، پھر سارے سردار بات کریں گے، آخر میں ہم فیصلہ کر لیں گے، تو یوں حکومت قائم ہو جائے گی. اس سے سارا علاقہ خوش ہو گیا، ساری سردار بن گئے نا. تو لہٰذا جنگ تو یہاں پر ہو نہیں سکتی تھی. اب دارالندوہ کا قیام ہو گیا. یہ وہی دارالندوہ ہے جہاں قریش بھی مشورہ کیا کرتے تھے بعد نبی اسلام کے زمانے میں. ہاں جی، اور وہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے خلاف بہت سازشیں ہوئی تھی. وہی دارالندوہ ہے جہاں حجیر نے کہا تھا کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کو وہاں سے نکالنا چاہیے. یہ وہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے. یہ کس نے بنایا؟ قصی. کس نے بنایا؟ قصی. نبی اسلام کی پیدائش سے بہت پہلے قصی نے بنایا ہے. اور آپ کے خلاف یہی سازش ہوئی، اور جو آپ حضرات حرم سے واپس آیا ہو، اللہ ہم سب کو لے جائے، اللہ ہم سب بولو. تو یہ جو مسجد بنائی تھی حرم شریف کی آج اور جو قائم بنائی، یہ سلطنت عثمانیہ نے، ترکوں نے بنائی. ترکوں نے پرانی جو مسجد ہے حرم شریف کی کس نے بنائی ہے؟ ترکوں نے بنائی ہے. اور ترکوں نے اس مسجد کا اتنا احترام، حرم مکی بھی بنائی ہے ترکوں نے، حرم مدنی مدینہ منورہ کی مسجد ترکوں نے بنائی، ترکیوں نے. اچھا، تو سلطنت عثمانیہ میں تو وہاں چھوٹی مسجد تھی، لیکن اتنے سمجھدار لوگ تھے ترکی حضرات، انہوں نے وہاں پہ جو نشانات تھے وہ غائب نہیں کیے. مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ میں بات ختم کرتا ہوں، 45 میں ہمارے بات ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ اگلی کیس اگلے جو. تو میں آپ یہ کہہ رہا تھا
کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے چچا کی بیٹی کے گھر، حضرت ام ہانی کے گھر، ہاں جی، وہاں حضور نے نماز پڑھی، مصلی بچھایا، کیا کی؟ نماز پڑھی۔ یہ ام ہانی حضور کا پسینہ بھی جمع کرتی ہے، خوشبو آتی ہے نا اس سے، تو یہ ام ہانی چچا کی بیٹی بھی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سکی بہن ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو؟ تو وہاں چلے گئے، وہاں نماز پڑھی۔ اب جب ترکی مسجد بنانے لگے تو وہی ام ہانی کا گھر بھی مسجد میں آ رہا، اس وقت بیت اللہ شریف اور طواف کے لیے صرف ایک لکیر تھی، باقی لوگوں کے گھر کے سائے، سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب میں ہانی کا گھر بھی آ رہا تھا۔ اب میں قربان جاؤں ترکی کے انجینئروں پہ اور سلطنت عثمانیہ پہ کیسے لوگ تھے، انہوں نے اس گھر پر منظر آنا تھا جہاں حضور علیہ السلام نے مصلی ڈالا تھا، مصلی ڈالا، تو وہ مصلی انہوں نے غائب نہیں کیا۔ پھر کیا کیا پتہ ہے؟ جب مسجد بنائی تو وہاں پر ستون قائم کیا، تھم اس بات پر، اور ستون کی شکل مصلی جیسی بنائی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈالا تھا اسی ستون کو اس طرح بنا کے، اس طرح چورس بنایا، مصلی بنا کے وہاں ستون لگا دیا اور اوپر لکھ لیا ام ہانی رضی اللہ تعالی۔ تو یہ نشانی تھی کہ یہاں میرے حضور نے نماز پڑھی۔ میں اتنا خیال کرتا ہے، یہ جو آدمی اگر عمرہ کرے اور حج کرے تو ساتھ کسی عالم کو لے جائے، انشاءاللہ تو بڑا فائدہ ہو جائے، پتہ چلے کہ وہاں پر مسجد ہے کیا شے۔ ہمیں تو ایک مسجد نظر آتی ہے نا، بڑی مسجد بنائی ہے، نہیں بہت بات ہے۔ تو میں آپ پر بات ختم کرتا ہوں، وہاں انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہے۔ تو وہاں ہم ترکی جو مسجد ہے وہ چھوٹی ہے، اگر آج کل کوئی آدمی جائے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے ستون کے اوپر کہ یہ جو مسجد ہے چھوٹی جو پرانی مسجد، اس کو ترکی مسجد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور باقی حرم بہت بڑا ہو گیا، لیکن وہ مسجد اسی طرح قائم ہے۔ یہ جب سلطنت عثمانیہ کا دور ختم ہو رہا تھا، انگریزوں نے وہاں پر حملہ کیا اور اس وقت جو عربوں کو ملا کے تو انہوں نے ایک کو نکالا ترکیوں کو یہاں سے، غازی اکبر جس کو آپ دیکھتے ہیں اکثر، اس سب حضرات کو ان کی اولاد کو نکالا، تو جاتے ہوئے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، یہ 1923 کی بات ہے، جاتے ہوئے ایک معاہدہ کیا تھا کہ بھائی آپ، ہم تو جائیں گے یہاں سے لیکن آپ ہماری تعمیر کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، حرم مکی کے اندر بھی، حرم مدنی کے اندر بھی ہماری بنائی ہوئی چیزیں آپ نہیں چھیڑیں گے۔ اور کیسا بنایا خدا کی قسم، آپ نام تو نہیں ہو رہے آپ کے بات پر، ہاں جی، مکی مسجد مدنی مسجد ہے، حضور کا روزہ، ان ترکیوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے کی جو مسجد بنائی ہے، اس میں کسی ایک ہتھوڑی کا استعمال نہیں کیا، ٹک کی آواز نہیں آنی چاہیے، ٹک کی آواز نہیں آئے کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہیں اور حضور کی گستاخی ہے۔ پھر کس طرح مسجد بنائی پتہ ہے؟ وہ مدینہ منورہ سے دور جا کے مسجد کا ہر شے تیار کی، اور پھر آپ کے مشینوں کے ذریعے اور مزدوروں کے ذریعے وہاں صرف فٹ کی ہوئی ہے مسجد، یہ پوری مسجد فٹنگ میں ہے، اگر کوئی کھولنا چاہے تو مسجد کھول سکتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ حضور علیہ السلام اور مستری وہ لگائے جو صرف حافظ قرآن تھے، مستری مزدور وہ لگائے جو صرف کیا تھے؟ حافظ قرآن تھے، اور یہ بادشاہ کا آرڈر تھا کہ مدنی مسجد جو آپ بنا رہے ہیں حضور کے روزے کے قریب، اس کے کام کے دوران کسی آدمی کی زبان پہ قرآن کے علاوہ کوئی بات کرنا، وہ سارے قرآن پڑھتے ہوئے مسجد بنا رہے تھے۔ اور پھر نے نظر ممبر کس طرح کو بنایا، گنبد، پورے سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن ہر ممبر کے اندر ملے گنبدوں میں۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے، ساتھ مجھے لے کے جانا ہے انشاءاللہ، پھر آپ کو بتاؤں گا، اللہ ہم سب کو لے جائے۔ تو ہر ممبر، ہر گنبد کے اندر آپ دیکھیں گے تو قرآن لکھ لکھ کے سورہ فاتحہ سے والناس تک یہ انہوں نے اس میں لکھ دیا، یہ ایسی مسجد بنائی تھی۔ تو میں ایسے کر رہا تھا، ہر میں مدنی بیان میں آتے ہیں انشاءاللہ، پہلے ہم حرم مکی کی بات کرتے ہیں، بس بات 45 منٹ۔ حرم مکی کے اندر ترکی مسجد بنائی ہے۔ اب یہ دارالندوا پارلیمنٹ ہاؤس جو قصی نے بنایا، یہ بھی مسجد کے اندر آنے والا ہے، قریب ہے۔ تو ترکوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ ایسا کر دیا کہ اس مسجد کو آپ کہیں تو جو حرم سے واپس آئے ہیں، ترکی کے جو مسجد ہے اس کے باہر ایک برآمدہ انہوں نے بنایا تھا جس کو ترکی برآمدہ کہتے ہیں۔ حرم شریف کے اندر بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کا معاہدہ ہے، وہاں ختم تو نہیں ہو سکتا۔ اور ابھی جو ہے بادشاہ ہے محمد بن سلمان، اس سے پہلے اور دوسرے بادشاہ نے رشتے مل کر وہ برآمدہ جو ہے اس کو ہٹایا، لیکن معاہدہ تھا، اور ابھی اپنے معاہدے بڑے پکے ہوتے ہیں، ہٹا کے وہ جگہ مطاف میں شامل کی حرم کے اندر، اور برآمدے کو تھوڑا آگے لے کے چلے گئے۔ اب انشاءاللہ جب ہم عمرے کے لیے جائیں گے سارے حضرات میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، عمرے کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، تو وہاں ہم دیکھیں گے کہ مطاف اس کے ساتھ ترکی برآمدہ اور ترکی برآمدہ پہ پیچھے تھوڑا سا، تو اس جگہ پہ ان لوگوں نے جو ستون لگائے ہیں اس کا رنگ کالا ہے۔ کیا بنایا؟ کیسا رنگ ہے؟ بولو، بات کا رنگ کون سا؟ کالا۔ کیوں لگایا؟ اس لیے لگایا کہ یہ قصی کا بنایا ہوا پارلیمنٹ ہاؤس تھا،
اور بعد میں قریش والوں نے اس میں ہمارے نبی کے خلاف سازشیں کی تھی، حضور کی نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کیا تھا، لہذا یہ صوت کا نشانی ہے، یہ اس کا بتانا ہے کہ یہ کالا کرتوت جو ہوئے ہیں اس دارالندوہ میں، اب تو حرم کے اندر آ گیا، تو تمام ستونوں پہ کالے ماربل کے پتھر لگا کے مجھے اور آپ کو آج تک بتا رہے ہیں کہ یہ دارالندوہ کی جگہ ہے، سمجھ آتی ہے آپ کو؟ وہاں کالے ماربل لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی کام کی ترکی والوں نے، بہت بڑا کام۔ اور اصحاب صفہ کا جو مرکز تھا، اصحاب صفہ، اس کو آپ جو ہے وہ لوگ جاتے ہیں وہاں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ اصحاب صفہ کا مرکز نہیں ہے، اصحاب صفہ جہاں حضور کے طالب علم پڑھتے تھے، جب یہ مسجد میں آنے لگا تو انہوں نے اس جگہ حرم میں لا کے، حرم مکی کے اندر لانے کے بعد، بدری کے اندر لانے کے بعد اوپر جائیں آپ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کو صرف اوپر ستونوں کے اوپر نشانی نظر آئے گی چبوترا یا اصحاب صفہ۔ جس آدمی کو پڑھنا نہیں آتا یا اوپر نہیں دیکھتا وہ کبھی اس کو ڈھونڈ نہیں سکے، ہاں جی۔ اور وہاں پاس ایک اونچی جگہ بنی ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا، لوگ ادھر نفر میں پڑھتے ہیں، شہر میں لگا ہے، حالانکہ وہ مستریوں کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہے۔ اصحاب صفہ کی نشانی نیچے زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے، اوپر آپ کو ستون نظر آئیں گے۔ تو بہرحال ہماری بات یہاں تک پہنچی، آج کا خلاصہ ختم ہوا کہ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام صرف کی 2 بیویاں، ایک سارا وہ جو اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، ماں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، اور ادھر حاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل حجاز کے اندر آ گئے، پھر قبیلہ بنی جرہم وہاں پہ آیا زمزم کے پاس، پھر ان کی شادی اس قبیلے میں ہوئی، پھر یہ وہاں پہ قائم ہوئے، پھر ان کی 12 بیٹے ہوئے، 2 ایک نابد اور ایک قیدار مشہور ہوئے۔ قیدار نبی علیہ السلام کے دادا ہیں، پھر یہاں ان کی حکومت قائم ہوئی اور پھر چلتی رہی، پھر بنو خزاعہ کا قبیلہ آ گیا، پھر یہ مل کر نے بنو جرہم کو نکال دیا۔ اب آپ کے ذہن میں نقشہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر زمزم بھی موجود نہیں، زمزم موجود نہیں ہے، اور زمزم کیا ہے، کعبے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ موجود نہیں، اور یہاں قصی کی حکومت آ گئی اور اس نے دارالندوہ قیام کر دیا۔ کیا کیا؟ انشاءاللہ دارالندوہ سے آگے کیا ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پوری سنیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعہ 12:45 میں آنا پڑے گا، آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہیں سے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ صحیح سے دارالندوہ سے آگے جائیں گے اور آگے دیکھیں گے کہ نبی اسلام کی کون سے زیادہ ہے اور کس طرح یہ ہوگا، بہت بہترین واقعات ہیں، بڑے مزے کے واقعات ہیں، اور انشاءاللہ یہی درس مکمل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 25 جمعوں میں ہوگا۔ کتنے؟ 25 جمعہ انشاءاللہ۔ اور آئیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے سیرت انشاءاللہ، قرآن سے ثابت کریں گے، سارے قرآنی واقعات آئیں گے انشاءاللہ، اور یہی جمعہ انشاءاللہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ہمارے مسجد کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر بھی موجود ہے، جن حضرات نے شروع میں آج نہیں سنا تو وہ شروع کا واقعہ اس میں سن سکتے ہیں انشاءاللہ، نیٹ پہ آ جائے گا، اس کو آپ سنیں انشاءاللہ، اور آئندہ سے انشاءاللہ آپ 12:45 پہ تشریف لائیں، 1:45 تک اگر نبی کی زندگی سننی ہے تو 1 گھنٹہ دینا پڑے گا انشاءاللہ، دیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو صحیح دارالندوہ اور پھر نبی اسلام کے دادا کا ذکر سنت عطا فرمائے۔